قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے کچھ علامات بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں۔ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں فلان آدمی نیک ہوگا یا فلان آدمی نیک ہے، فلان نیک ہے، لیکن نیک آدمی وہ ہے جن کے اندر وہ اوصاف موجود ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں نیک آدمی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جن کے اندر یہی اوصاف نہ ہو جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کو اگر میں نیک کہوں، آپ نیک کہو گے، ساری دنیا والے اس کو نیک آدمی کہیں تو وہ نیک آدمی نہیں بن سکتا۔ نیک آدمی وہی ہوگا جن کے اندر وہ اوصاف موجود ہو جو رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سورۃ فرقان میں اوصاف بیان کیے ہیں۔ میرا نیک بندہ کون ہے؟ اس لیے انسان کے پہچان، نیک آدمی کی پہچان تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہے وہ نیک ہے، نہیں ہے تو نیک نہیں ہے۔ جن تین چیزوں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، ان میں سے سب سے پہلا ہے رفتار۔ رفتار کا معنی چلنا، انسان کے رفتار کو دیکھا جائے گا۔ دوسرا نشانی انسان کے گفتار کو دیکھا جائے گا، بولنے کا انداز کس طرح ہے۔ اور تیسرا انسان کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ ان تین چیزوں سے نیک آدمی کی پہچان ہوتی ہے، گفتار سے، رفتار سے اور کردار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں باتیں قرآن کی ان آیاتوں میں بیان کیے ہیں کہ نیک آدمی وہ ہے جن کا رفتار بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو چلنا، جن کا گفتار بولنا بھی قرآن کے مطابق ہو، اور جن کا کردار بھی قرآن پاک کے مطابق ہو، تو یہی نیک آدمی ہے۔ اگر کسی کا رفتار، گفتار اور کردار قرآن کے مخالف نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا مسلمان۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں علامات اس انداز میں بیان کیے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے انسان کا رفتار بیان کر دیا کہ نیک آدمی کا رفتار کس طرح ہونا چاہیے، چلنا کس طرح ہونا چاہیے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ ہے انسان کا رفتار۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور رحمان ذات کے بندے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ لوگ ہیں جب چلتے ہیں زمین پر ہوناً، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر اور اکڑ کے ساتھ زمین کے اوپر نہیں چلتے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہلی نشانی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا،
جب چلتے ہیں زمین پر تو عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے نیک بندوں کا رفتار۔ اکڑ اور تکبر کے ساتھ زمین پر نہیں چلا کرتے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک اور منظر بیان فرمایا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن ہے، سورت کا نام ہے بنی اسرائیل، پارہ نمبر ہے 15 اور یہ آیت نمبر ہے 37۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اے انسان مت چلا کر زمین کے اوپر تکبر اور اکڑ کے ساتھ، یہ مرح اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں دو الفاظ ہیں عجیب ہے، ایک مرح اور ایک فرح، ایک میم کے ساتھ مرح، دوسرا فا کے ساتھ فرح۔ فرح یہ عمل اللہ کو پسند ہے، مرح اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مت چلا کر زمین کے اوپر اکڑ اور تکبر کے ساتھ۔ مرح کہتے ہیں کہ انسان جب زمین پر چلتا ہو تو اپنے انگلیوں پر زور کرے، پاؤں کو دبائیں، اس کو مرح کہتے ہیں۔ یہ عمل رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی پسند نہیں ہے۔ اور جس انسان کے اندر یہ تکبر اور اکڑ موجود ہو وہ انسان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ انسان اکڑ کیوں کرتے ہو، تکبر کیوں کرتے ہو، غرور کیوں کرتے ہو؟ فرمایا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو زمین کو پار سکتے ہو، اکڑ کے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ پہاڑ کے اونچائی تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر انسان جب زمین بھی نہیں پار سکتے ہو، پہاڑ کے اونچائی تک ہاتھ بھی نہیں پہنچتا تو تکبر کیوں کرتے ہو، اکڑ کیوں کرتے ہو؟ قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک اور منظر بیان فرمایا۔ یہ قرآن پاک کا انداز دیکھیے، یہ سورت کا نام ہے سورت القصص، 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 81۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی گزرا ہے، اتنا بڑا مالدار تھا۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا اس کے خزانوں کے چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ڈپٹی لگی ہوئی تھی، وہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ لیکن قارون غرور میں آیا، اکڑ میں آیا، تکبر میں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَفَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو، اس کے محل کو زمین میں زندہ دنسا دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک قارون زمین کے اندر چلتا رہے گا۔ یہ سزا تکبر اور اکڑ اور غرور کا۔ مسلمانوں اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کر دیا، فرمایا اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے گا، مقام دے گا، عزت دے گا۔ اللہ اکبر۔
ومن تکبر وضعه اللہ، جس نے غرور اور حقر اور تکبر شروع کر دیا اللہ اسے ذلیل بنا دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ ہیں، غرور کرنے والے لوگ ہیں، قیامت والے دن رب العالمین کے دربار میں جب یہ آئیں گے تو ان کا پورا جسم چونٹی کے برابر ہوگا، اللہ اتنا ذلیل کر دے گا ان کو۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے علامات بیان کیے ہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یمشون، جب چلتے ہیں زمین پر، ہوناً، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے سے گزر جاتے تھے اپنے نگاہ مبارک نیچے کیا کرتے تھے اور تیزی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ اوے مسلمانوں، عظیم پیغمبر کے ہم امتی ہے، آؤ پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنے زندگی میں لے آؤ اور اس پر عمل کرنے والے بنو۔ ایک صحابی عیسائیوں کے پاس چلا گیا دعوت کے لیے، دعوت اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ کھانا کھانے کا وقت آیا، صحابی نے کھانا کھانا شروع کر دیا، نوالا اٹھایا منہ کی طرف، اس کے نوالے سے کچھ روٹی زمین پر گر پڑی تو صحابی نے اس کو اٹھا لیا اور صاف کرنا شروع کر دیا، منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ نوکر اور غلام کھڑا ہے، انہوں نے اس صحابی کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو تھانہ دیں گے کہ مسلمان بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو چیز زمین پر گر جاتی ہے اسے دوبارہ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ اس صحابی کا جواب سنو مسلمانوں، صحابی نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْأُمَّطَاءِ، میں ان احمق اور جاہل لوگوں کی وجہ سے اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں پیارے محبوب پیغمبر کی سنت پر عمل کروں گا۔ ساری دنیا والے نفرت کریں، آپ کو تانا دے دے، آپ دنیا والوں کے باتوں میں نہیں آؤ، آپ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو، ہمارے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نیک بندوں کی پہلے نشانی کیا بیان ہوئی؟ فرمایا یمشون علی الارض ہونا، غرور تکبر نہیں کرتے۔ دوسرے نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ نیک لوگوں کا گفتار ہے، جب بھی کسی نادان آدمی کے ساتھ آدمی الجھ جائے بات چیت میں تو بس قرآن میں اللہ نے نیک بندوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ اس کو کہو السلام علیکم، میں فضول باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا، میں فضول باتوں میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے نیک بندوں کی نشانی۔ اور نمبر 3 رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ہے کردار نیک لوگوں کا۔ والذین، اللہ پاک نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہے یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کے عبادت کرتے ہیں، سجدا وقیاما، یہ رات یا تو سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، یا تو پھر سجدہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھ لیا رات کو تہجد کی نماز کے لیے، آپ نے پہلے رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھ لیا مکمل 2.5 پارے، صحابی پیچھے کھڑا ہے،
فرمایا میں نے دل میں یہ سوچا کہ اب تو اللہ کے محبوب پیغمبر سجدے کے رکوع کی طرف جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران شروع کر دیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو میں نے یہ سوچا اب تو اللہ کے محبوب پیغمبر رکوع کریں گے۔ آپ نے سورۃ النساء شروع کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا اب تو اللہ کے محبوب پیغمبر رکوع کی طرف جائیں گے۔ آپ نے سورۃ المائدہ بھی پڑھ لیا۔ ایک ہی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 پارے پڑھ لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی طرف جانے لگے۔ صحابی فرماتے ہیں جتنا اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اتنا ہی آپ نے رکوع بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، سوجن آ گیا۔ سیدہ کائنات حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہو، اتنے عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا ہے، اتنے محنت کی کیا ضرورت؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ جس اللہ کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں تو کیا میں محمد اس اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اگر میں اور آپ اللہ کے احسانات کو گننا شروع کر دیں گے تو گن نہیں سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے فرمایا میرے بندے اپنے اس جسم میں تو ذرا دیکھو میں اللہ نے کتنے انعامات پیدا کیے ہیں۔ سر اللہ کا نعمت ہے، دماغ اللہ کا نعمت ہے، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، زبان اور منہ اللہ کی نعمت ہے، دانت اللہ کی نعمت ہے، ناک اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پاؤں اللہ کی نعمت ہے، پیٹ اللہ کی نعمت ہے۔ مسلمان اگر انہی احسانات کا شکر ادا کرنا چاہے تب بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے احسانات ہیں اللہ کے۔ یہ لمبی لمبی راتیں ہیں مسلمان، اس میں جاگو، تہجد کی پابندی کرو، نوافل پڑھو۔ پتہ نہیں اگلے سال ان دنوں تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرو۔ اللہ پاک نے نیک بندوں کی 3 علامات بیان کیے ہیں، اور انسان کی پہچان ہوتی ہے 3 چیزوں سے۔ پہلا چیز انسان کی پہچان ہوتی ہے رفتار سے، دوسرا گفتار سے، تیسرا کردار سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے یہ 3 علامات یہاں بیان کیے ہیں۔ فرمایا دیکھو جس انسان کا رفتار میں عاجزی ہو اور گفتگو میں نرمی ہو اور کردار یہ ہو کہ اللہ کے آگے عبادت کرنے والا ہو، یہ نیک بندوں کی علامات ہے، اور یہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جن کا کردار اور گفتار اور رفتار قرآن کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہے۔ اکڑ، غرور، تکبر سے باز آ جاؤ ورنہ قارون والا معاملہ رب العالمین کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بات